أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلى الله توکلنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گی. ابلیس کی مجلس شورا، تقریباً ہم اس کے اختتام پر ہیں، اور پچھلے اشعار جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کو میں صرف ایک دفعہ آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں اشعار کو. ویسے میں شعر پڑھنے میں کوئی ماہر تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ایک کوشش ہے کہ اس کو آپ کے سامنے سے پڑھ دوں، اور باقی جو آج ہم آگے اپنی مزید گفتگو کریں گے تو ان میں کچھ تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں گی. تو یہ ایک مجلس ہے، جیسے ابھی آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ وائٹ ہاؤس میں ایک ڈنر چل رہا تھا، اور اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرمپ کے اوپر غالباً تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ، غالباً تیسری دفعہ اس کے اوپر اساسینیشن جو اس وقت مشہور کی جا رہی ہے کہ اس پہ ایک اٹیک کیا گیا. تو بالکل اس طرح سے ایک مجلس ہے، اس کی ایک بندہ جو ہے اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. اگر آپ کی معلومات میں ہو کہ جو انسان اس کو ہوسٹ کر رہا تھا، غالباً اس کو اوز پرلمین اس کا نام ہے، اور 1982 میں یہ آدمی پیدا ہوا، اور 13 سال کی عمر سے یہ جادو کرتا ہے. وہ سب کے سامنے وہ ویڈیو آئی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جو دکھا رہے ہیں کہ ٹرمپ کے اور میلینا ٹرمپ کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں ایک پیپر ہے، پیڈ سا ہے، اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ جیسے ہی میلینا ٹرمپ دیکھتی ہے تو اس کا منہ پھٹ جاتا ہے. تو وہ ٹرک دکھا رہا تھا جادو کی، اور اس پہ اس نے شاید ووک کر کے کوئی نام لکھا تھا. وہ ظاہر ہے وہ اتنا کلیئرلی تو کیمراز میں کیپچر نہیں ہوا. تو اب وہ ایک لمبی اس کی سٹوری ہے. مراد یہ کہ وہ ایک جادو کی ٹرک کے ذریعے اب دکھا رہا تھا کہ جی اب آپ کے سامنے کیا آنے والا ہے، ایسے شاٹ ہوں گے، اور یہ تو وہ فوراً ہی وہ چیز ہو گئی. اور تو یہ سارے جو ہمیں نظر آتے ہیں اس وقت سیاسی عہدیدار، جو ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کی ذرا جو کتنے مشہور ہیں، یہ ان کی ذرا وہ شہرت دیکھی جائے کہ یہ جی اتنے لوگ ان کے آج بھی ماننے والے ہیں، اتنے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، اتنے لوگ ان کو لائک کرتے ہیں، ان کی ٹویٹس دیکھتے ہیں، ان کی جو بھی فلسفے ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو اصلاً یہ سب جادوگر ہیں، اور اس وقت جادو کے بغیر کوئی بھی کہیں کوئی جو ہے وہ اس کو کوئی بھی مقام نہیں مل سکتا. اینی ویز، تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک تقریب چل رہی ہے اور اس میں ایک جادوگر ہے، تو ابلیس بھی اب سمجھ لیں کہ ہم نے مختلف موقعوں پر یہ بات رکھی ہے کہ اس کے سارے کام، یعنی وہ جادو پکاتا ہے روزانہ، صبح اٹھ کے وہ جادوئی کھیل کھیلتا ہے ہمارے اوپر، ایسے ایسے جادو کرتا ہے. اور حدیث میں جتنی دعائیں اور جو بھی تحفظات ہمیں بتائے گئے ہیں وہ ہمیں اس سے بچانے کے لیے ہیں. اللہ کے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہمیں پناہ دے سکتا ہے ابلیس یا شیطان جو رد کیا گیا شیطان ہے، مردود ہے، اس کے شر سے. اور اس کا شر ایک اندیکھی جو ہے وہ طاقت ہے، جو جس کو ہم سمجھنے کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے اسے جادو کے ایک لفظ سے، سحر کے ایک لفظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک سحر ہوتا ہے، اور وہ انسانوں کے جسم میں مختلف طریقے سے داخل ہوتا ہے. اور وہ داخل کب ہوتا ہے؟ وہ جب ہوتا ہے کہ جب انسان غفلت کی حالت میں صبح کرتا ہے، غفلت کی حالت میں رات ہو، اس کی غفلت کی حالت میں صبح و شام ہو. اینی ویز، اب میں اشعار پڑھنا شروع کرتی ہوں. تو بالکل یہ ایک ایسی مجلس ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا، اور وہاں پہ ایک جادوگر ہے جو ہوسٹ کر رہا ہے اس کو، اور اس کی باتیں کسی کو سمجھ آ رہی ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے وہ ویڈیو
کا کلپ سب نے دیکھا ہو کہ ان کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور لیکن وہ کسی کو سمجھ تو نہ آیا ہو. آج میں نے سمجھایا تو اچھا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک ہو جس کو پتا ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی ایک بھی نہ ہو اتنے سننے والوں میں کہ جن کو پتا ہو کہ یہ کیا ہو رہا تھا، یہ کون شخص تھا، اس نے پیپر پہ کیا لکھا تھا، اور یہ سب کیا ایک دم سے ہوا. چلو باقی چیزیں تو سب کو پتہ چل رہی تھی کہ 31 سال کا جو ہے اسکول ٹیچر، اسے غصہ آ گیا، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ داخل ہو گیا. یہ سب بھی ایک جھوٹی، یعنی اب وہ ڈیموکریٹس جو ہیں ان کے اوپر الزام لگانے کے لیے کہ جی اب ان کے آپس میں اس کو ایران پہ جو ہے الزام نہیں لگایا جائے، اور اسلامک جو سمجھ لیں کہ اس کو اسلاموفوبیا نہ بنایا جائے بلکہ اس کو اس طرف موڑ دیا جائے. یہ سارے سیاسی داؤ پیچ ہوتے ہیں کہ جی اب اس کو کس کے اوپر الزام لگا کے اور کس کو آگے لانا ہے. تو اینی ویز، تو یہ جو ابلیس ہے، اس کی ایسی ہی ایک مجلس ہے جس کے اندر مشاورت ہو رہی ہے. یہ تو ایک ڈنر تھا وائٹ ہاؤس میں، لیکن اسٹیج پہ جیسے ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ اس کے ساتھ جو بڑے بڑے نام ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج کے اوپر، باقی لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جی یہ تو بالکل اسی طرح ایک جادوگر ہے ابلیس. پوری دنیا آج اس کے کنٹرول میں ہے. آج ہم وہ اشعار بھی پڑھیں گے انشاءاللہ جہاں وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا جو بحر و بر کا، آسمان و زمین کا جو نظام ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے، اور واقعی ایسا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر یہ کنٹرول اس کو دیا ہے، اور وہ جس طریقے سے چاہتا ہے ہمارے ساتھ کھیلتا ہے. ہم جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہماری تقدیریں بس لکھ دی گئی ہیں اور اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اینی ویز، تو یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے دوم، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنوں. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں. میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں. کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دروں. جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں. پھر اس کے بعد یہ اس کی ایک اوپننگ اسپیچ تھی. پھر پہلا مشیر جو ہے وہ اپنی کارگزاری اس کے سامنے رکھتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام. ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ہماری سعی پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام. پھر دوسرا مشیر اس کے اوپر اپنی ایک رائے دیتا ہے کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں باخبر. پھر پہلا مشیر اس کو چپ کروا کے اور پھر اپنی مزید جو سمجھ لیں کہ انسان موٹی موٹی باتیں ذکر کرتا ہے مگر اسے لگتا ہے کہ دوسرے کو، تو پھر جب اس نے انٹرپشن کی تو پھر اس کو لگا کہ اس کو تھوڑا اور کھول کے سمجھانا چاہیے. تو مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو،
ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ پھر تیسرا مشیر اپنی بات بتاتا ہے، اپنی کارگزاری بتاتا ہے کہ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کی خیموں کی تناب۔ پھر چوتھا مشیر آگے سے کہتا ہے کہ توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالد چوں سنوبر، گاہ بالد چوں رباب۔ پھر تیسرا مشیر اسے انٹرپٹ کرتا ہے کہ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ پھر پانچویں مشیر نے اپنی گفتگو کی ابلیس کو مخاطب کر کے کہ اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، آب و گل تیری حرارت سے جہاں سوز و ساز، ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار، کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگوں و شرمسار، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے اس کی فراست پر نہیں ہے اعتبار، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدک کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سفر، زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرغ، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار، چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کی نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار، فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو جوئے بار، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ اب آگے جو ہے جہاں سے آج ہم نے آگے ان اشعار کو صرف پڑھنا ہی ہے، بیسیکلی تو ہماری گفتگو تقریباً مکمل ہی ہے، اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی باتیں میں نے ان اشعار کو پڑھنے کے دوران تفصیلات کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم دورہ ترجمہ قرآن میں بھی کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے جو بھی لٹریچر کا بھی آپ کو پڑھایا، قرآن کی تفاسیر ہم نے پڑھی، ان سب میں یہی گفتگو ہوتی رہی جسے ہم کہتے ہیں علم الفتن، کہ آج کا جو دور ہے، جو فتنے، جو آج ہمارے چیلنجز جو ہمارے سامنے ہیں، ان کو لوگوں کی آنکھوں کو کھولنا اور وہ چیلنجز لوگوں کے سامنے رکھنا اور انہیں بتانا کہ یہ ایک پردہ ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، اس کو صرف ہٹا کے آپ کے لیے دیکھنا آسان کرنا۔ تو یہ چوتھا مشیر ہے، اور ابلیس جو ہے وہ اب اپنے سمجھ لیں کہ مشیروں سے اب اس کی بات چیت شروع ہوئی ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمیں کیا مہر و ماہ، کیا آسمان تو بتو، یعنی یہ سارا انتظام ابلیس خود بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کا بادشاہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہے، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو،
یہ جو دوسری جنگ عظیم اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور آج ہم کہیں گے تیسری جنگ عظیم۔ اقوام یورپ کا لہو کیسا گرمایا ہوا ہے! کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو؟ دنیا کے کتے ہیں سارے، اور سب اسی کے پیچھے چلے آتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں کہ جی کبھی کوئی اٹھ کے ان کو کمیونزم پڑھائے، سالوں لگائے، اور یہ بھول کے ان کے سامنے جب دنیا رکھو اور پیٹ میں ہنگر پینز ہوں اور بچے بیمار ہوں، سارے انسان اپنے فیصلے بدل لیتا ہے، سب کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ تو کارگاہ شیشہ و ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و صبو، دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ یعنی وہی جو حکیم مزدک کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اسی کے فلسفے کو، یہ جو مزدک تھا غالباً پہلے بھی یہ ذکر ہوا کہ یہ 5ویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سمجھ لے صدی عیسوی میں، یہ ایران میں حضرت عیسیٰ سے پہلے یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ زرتش جو تھے ان کے ماننے والے تھے۔ اور یہ زرتشی جو سمجھ لیں یعنی یا ایرانی جو فلسفہ تھا، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ زرتش جو ہیں یہ بھی اللہ کے نبی تھے، واللہ عالم۔ جو تعلیمات آج ہمارے سامنے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں نہ پتہ چلتا کہ حضرت عیسیٰ کیا تعلیمات تھیں ان کی، کیونکہ آج جو عیسائی کلیم کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات، وہ تو قرآن سے بالکل میچ نہیں کرتی۔ تو اسی طرح سے جو مشہور تعلیمات ہیں زرتش کی وہ یہی ہیں، یعنی موٹی بات کہ 2 خدا، ان میں ایک نیکی کا خدا اور ایک بدی کا خدا، خیر کا خدا الگ اور شر کا خدا الگ۔ وہ جو خیر کا خدا ہے اسے یزداں کہتے ہیں، اور جو شر کا خدا ہے اسے اہرمن اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس فلسفے میں ایک ان دونوں کے اوپر ایک خدا، یعنی خدائے گاں، جیسے وہ ہندوؤں میں کیا کہتے ہیں اسے، جو سب سے بڑا ان کا ہوتا ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے، اور اسی طرح انگریزی میں وہ کیپٹل جی سے لکھنے والا گاڈ، اور جو اسمال جی سے لکھنے والے گاڈ جو ہوتے ہیں ان کی پھر گاڈیسز بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ فلسفہ بہت سے کلچرز میں اور بہت سے مذاہب میں یہ کامن ہے کہ جس کے اندر چھوٹے چھوٹے خدا ہوں گے اور ایک ہوگا سب سے بڑا اومنی پوٹنٹ، اور اس طرح کا ایک۔ تو یہ جو مزدک جو تھا، حکیم مزدک، کل بھی غالباً لاسٹ درس میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، اس نے جو سمجھ لیں کہ اجتماعیت کا فلسفہ دیا تھا، تو جو آگے پھر سمجھ لیں کارل مارکس جو پھر اسی کی شراب کو اس نے اپنی بوتل میں ڈال کے بیچا تھا، تو وہ یہی کہ بھئی مساوات جو ہے اس نے دیکھا کہ جی یہ برائیاں ہیں، چوری ہے، چکاری ہے، گناہ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، مار پیٹ ہے، جو کچھ بھی ہے شر ہے دنیا میں، یہ اس کے پیچھے جو اس نے اس کا حل نکالا تھا مساوات۔ اس نے کہا کہ جی ہر ایک کو یہ جو ساری جو سمجھ لیں کہ جو انسان کی بنیادی ان کو مساوات کر دو ان سب کے اندر، تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو سننے میں تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ وہی زن، زر اور زمین، اسی کو کہا جاتا ہے، یہی 3 چیزیں بنیاد ہوتی ہیں سارے فساد کی، تو ان کو برابر برابر تقسیم کر دو، سب نارمل ہو جائے گا۔ اور حالانکہ اسلام میں بھی مساوات ہے، لیکن کچھ الفاظ ہیں جو ہم عام طور پر بولتے ہیں لیکن ہمیں اس کے زیادہ صحیح سے سمجھ نہیں ہوتی، جیسے ایک فطرت کا لفظ ہم بولتے ہیں، اور ان اشعار میں بھی فطرت کا لفظ جیسے یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدگی منطق کے سوزن سے نہیں ہوتے رفو، آگے والے شعر میں۔ تو یہ جو فطرت ہے انسان کی، اصل میں یہ فطرت کیا ہے؟ جو روحانی تقاضے ہیں ہم سے، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ نیکی اور بدی، نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے، کسی کے سوچنے سے نیکی نیکی نہیں ہوتی اور بدی
یہ نہیں ہوتا کہ جی تھنکنگ میک اٹ سو. ہر چیز کی ایک بنیادی ویلیو ہے اور ایک تقاضا ہے اس روحانی وجود کا کہ انسان ایسی زندگی، یہ فطرت ہے. لیکن جو سرشت ہوتی ہے انسان کی، اس میں مساوات ممکن ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو جینز دیے ہیں، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا. ہمیں لگتا ہے کسی کو بدصورت بنایا، بدصورت تو نہیں ہوتا، مگر وہ ایک فیملی چین سے اس کے ناک نقشہ چلا آ رہا ہوتا ہے. کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے، کوئی پیدا ہوتے ہی جی پتہ چلتا ہے اب تو جی 13 سال کا بچہ ہوا نہیں، اور اس کو اب تو 13 سال کے بچے کو بھی شوگر ڈائگنوز ہو جاتی ہے، اور جی کینسر اس 8 سال کے بچے کو بھی ہو جاتا ہے، اور 6 سال کے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے پیدا ہی ہوا ہے بچہ کسی کمزور. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کی جو ہے یہ تقسیم ہے. اس میں مساوات ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے کہ جی مساوات ہو. جب یہ ممکن نہیں ہے تو آگے اس سے چلنے والے سارے مسائل جو ہیں، ہاں آپ جہاں ممکنات ہے وہاں وہ فطرت کے جو تک ان کو وہاں کیا جا سکتا ہے. تو مساوات ہو نہیں سکتی. تو یہ جو مصدق کا جو فلسفہ تھا، یہ کتنا ہی وہ پاورفل ہو، لیکن اگر وہ انسان جس طرح بنائے گئے ہیں تخلیق کے اس پلان سے میچ ہی نہیں کرتا، تو پھر کبھی بھی آپ کتنی ہی اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں اور کتنا ہی اچھا نظام بنائیں. جیسے وہی ہوا کہ جی وہ کمیونزم آیا، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ جو ابھی اپنے پیچھے اشعار میں پڑھا کہ ان کے آگے جیسے ہی دنیا رکھی، شیطان نے ساروں نے اپنے فلسفوں سے جو ہے جی یو ٹرن کیا. تو ظاہر ہے انسان کی اپنی ایک ضروریات ہوتی ہیں. تو یہ اس طرح سے اس دنیا کے اندر یہ مسائل آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچ اگر، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ منہ. یہ وہی بات ہے. اگر مجھ کو خطر، یہ بہت اہم ہے. اب وہ اصل میں جو جس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ امریکہ جیسی اتنی بڑی تنظیم بنائی گئی، جس کے لیے لوگ ہر صدی میں اپنی جانیں دیتے ہیں، اس بحث کو ہٹا کے کہ جی چارلی کرک مرا ہے کہ نہیں مرا، مگر دنیا میں جو ہمیں دکھایا گیا کہ جی وہ ایسی ہاٹ سپیچ کر رہا تھا. اور مسئلہ سب کا کیا ہے کہ اسلام میں جو خلافت کا کانسیپٹ ہے کہیں یہ آ نہ جائے، کہیں یہ لوگ بیدار نہ ہو جائیں. یہ جو ہم ان کے سامنے مختلف ماڈلز لاتے رہتے ہیں اور انسان سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ مصدق ہمیں بچا لے گا. ہاں جی کارل مارکس کے پاس ہمارا یہ رشین کا یہ جو ریولوشن آیا ہے، یہ فرانس میں پہلے ریولوشن آیا، پھر جی بونسوک ریولوشن آیا، پھر کنٹینمنٹ آف رشیا. یعنی اب ہر تھوڑے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک نیا ماڈل لا کے اور ہمارے سامنے، جیسے پاکستان میں دیکھا جائے تو جی عمران خان ماڈل لایا گیا اور اتنا اس کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ لوگ کسی طرح بس اس کے ہو جائیں، اور پھر یہ کہے گا کہ سجدہ کرو مجھے تو سب کریں گے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی شرکیہ گفتگو، اور جی کیسے لوگ جو ہیں وہ اللہ رسول کے لیے کبھی ایسے نہیں کھڑے ہوئے ہوں گے جس طرح ان جو ہے وہ ماننے والوں کے لیے اپنے کھڑے ہوتے ہیں. ان کا ایک جادو جو سر چڑھ کے بولتا ہے. تو وہ اپنا جو اس کے ظاہر ہے جہاں سچائی ہوتی ہے، جیسے ہم میں سے بھی سب ہم کہیں نہ کہیں ہم نے زندگی میں جھوٹ بولا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا جو ایک جھوٹا ہوتا ہے تو وہ بس اس کو یہی فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں میرا جھوٹ کھل نہ جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے میرے اس جھوٹ کا. یا وہ اکثر وہ جب ایسی کوئی آپ لوگوں نے کبھی کوئی ویڈیوز وغیرہ یا کوئی ایسی فلمیں دیکھی ہوں، کبھی تو وہ ٹرو سٹوریز کے اوپر بھی ہوتی ہیں کہ جی کسی نے کسی کا قتل کر دیا، قتل کر کے اس نے کہیں اس کے جسم کے پیسز کر کے کسی گاربیج کین میں ڈال دیے. اب جی مہینہ گزر گیا کوئی خبر ہی نہیں آ رہی، یا ہفتہ گزر گیا، ظاہر ہے مہینہ تو بہت زیادہ ہے، ہفتہ گزر گیا کوئی خبر نہیں آ رہی. تو پولیس والے عام طور پر کس طرح پکڑتے ہیں کہ اس کو بڑی فکر لگ جاتی ہے کہ بھئی کوئی خبر کیوں نہیں آ رہی ہے، کوئی خبر آنی چاہیے. تو وہ جی آ کے چھپ 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 کے آ کے دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں یہیں پڑی ہوئی ہیں، کہیں چلی تو نہیں گئی ہیں یہ جو میں نے یہاں دفنائی تھی. تو وہ اس سے پکڑے جاتے ہیں وہ لوگ. تو وہ جو ڈر ہوتا ہے اس بندے کے دل میں،
تو وہ اس کا ڈر اب آہستہ آہستہ وہ اپنی فائنل جو پرابلم ہے جس کے لیے اس نے یہ اتنا بڑا جو ہے مجلس بلائی اور سارے اپنے اتنے جو ظاہر ہے یہ سارے جو اس کے مشیر ہیں، کوئی آسان بات تو نہیں ہے کہ ایلون ماسک جو ہے جی پہنچا ہو چارلی کرک کے تقریر میں، وہ کوئی بہت بڑی بات وہاں ہونے والی تھی جبھی تو وہاں اتنی بڑی شخصیت بھی موجود تھا، اور جہاں سارے ہی جمع ہو جائیں ایک ہی مجلس میں، جیسے اس تک یہ جو نظم ہے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سارے غنڈے جو ہیں دنیا کے اور وہ جمع ہیں، تو وہ جو ہیں وہ کیوں، وہ کوئی چھوٹی تقریب ہے، وہ تو وہاں وہ اب اس کا اصل مدعا کہ جس کے لیے یہ سب بنایا گیا ہے کہ بھئی یہ ہمارا اصل ایجنڈا، فیوچر کا ایجنڈا بتا رہا ہے کہ اصل میں یہ پرابلم ہے جس کے لیے میں تم کو بلایا ہے، کہ اب وہ ساری ہم جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے سب کر کے دیکھ لیا، اور اب لگتا یہی ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ پہچان لیں گے، یہ پردے ہٹ جائیں گے۔ پہلے جب 911 ہوا تو جی بڑا اس کو اسلامکلی مشہور کیا گیا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اب کیا پتہ چلا کہ خود ہی انہوں نے اس کو پلان کیا اور خود ہی سب کچھ کیا، اور پھر خود ہی وہ الزام کسی دوسرے پہ لگا دیتے ہیں جس سے ان کو ڈر ہوتا ہے۔ یعنی سائیکالوجی میں آج یہ سب سے مشہور جو ہے وہ ایک ٹرک ہے کہ جو کام آپ خود کر رہے ہیں اس کا الزام آپ دوسرے پہ لگا دیں تو آپ فری ہو گئے۔ تو وہ اپنا اب وہ دکھ جو ہے کھول رہا ہے، رو رہا ہے اپنے دل کا زخم جس کا ڈر اس کو ہے، کہ وہ یہی ہے کہ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ یہ جو خلافت کا خواب ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں تو وہ کوئی نہ کوئی تو بیچ ہی رہا ہوتا ہے نا کہ اسلامی جو ہے وہ خلافت آ کے رہے گی، اور اس کے لیے لوگ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے، جو ظالم وضو جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ یعنی اب یعنی علامہ اقبال نے بھی ابلیس کے منہ سے یہ بات جو ہے اب سمجھ لیں کہلوائی ہے کہ کون ہے وہ۔ تو جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں، یعنی وہی بیان جاری ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ یعنی آپ وہ بڑے بڑے ہم نے خود بھی اپنی زندگی میں تجربہ کیا، لوگ آتے ہیں، اب ہمیں پتہ ہوتا ہے جہاں ہم قرآن پڑھا رہے ہیں وہاں ہر دوسرا بندہ سود کا گھر لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو ہم تو اسی کیل کو ٹھوکتے ہیں سب سے زیادہ۔ تو وہ جو بہت کوئی چھلانگ مار لیتا ہے نا بہن ہماری، وہ یہ مارتی ہیں کہ اس کو پیڈ آف کرو، وہ یہ نہیں مارتی کہ اس کو اللہ کے لیے یہ اللہ کو دے دو اور خود روڈ پہ آ جاؤ، یہ تو کسی کے سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ یہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ یعنی اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا جس جادو اور جس شر کے تسلط میں ہے، یہی جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہ لوگوں کو، یعنی یہ طے ہو چکی ہے انسانوں کی تقدیر جس میں میں اور آپ سب شامل ہیں، کہ ان کو آنے والے یعنی 2030 تک کا یہ ایجنڈا ہے کہ ان سب کو مساوی غذا دی جائے گی، ایکول۔ ہمیں تو یوں بتایا جائے گا نا کہ وہ کس کس طرح وہ ہمارے اوپر وہ جادو بھی ہوگا اور ہماری عقلوں کو معوف کریں گے، پھر ہمارے سامنے بات رکھیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں لگے گا۔ جب ایک سحر انسان کی زندگی پہ ہوتا ہے، یعنی دماغوں پہ جو تخیل کا جادو ہوتا ہے، جادو کی جو یہ قسم ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی یہ ہو رہی ہے۔ ہم نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے یہ جادو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تو ایکسپیرینس کیا تھا، مگر مجھے بھی زندگی میں کئی موقعوں پہ ایسے جادو کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا کہ ایک ایک سال تک وہ ایسا جادو دماغ کے اوپر کہ ایک ایک سال تک انسان کو نہیں پتا چلتا کہ یہ کیا ہو گیا، انسان کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے اور انسان کا دماغ سن ہوتا ہے، اور انسان اس کو اب بعد میں وہ لوگ جو ہیں وہ ایک ایک سال کے بعد وہی آپ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ بھئی ایک سال سے آپ کہاں تھی، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی ہم کہاں تھے۔
تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا خیال کا جادو کیسے، تخیل کا جادو جو کیا جاتا ہے انسانوں پر، تو یہ انسانوں کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، تمام انسانوں کی، کہ جی ان کو مساوی غذا کھلانی ہے، اور وہ غذا لیب سے بن کے آئے گی، وہ فارم لینڈز میں سے نہیں اگے گی۔ تو یہ ہماری تقدیریں لکھنے والے کون ہیں؟ یہ وہ جادوگر ہیں بڑے بڑے، جن کو وہ کل بھی کہیں، میرا کل نہیں پرسوں کسی اپنے قریبی رشتہ دار کے گھر جانا ہوا، اور جب میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی بل گیٹس کی اصل شکل، تو وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ نہیں بھائی وہ تو کمپیوٹر کا کوئی بہت بڑا انجینئر ہے، یہ کیا باتیں آپ جو ہے وہ بتا رہی ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے بھائی کہ انسانوں کو تو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے سوبار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین۔ یہ بھی بہت زبردست شعر ہے اس نظم کا، کہ اصل جو اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے، اصل میں دیکھا جائے کہ وہ جو معاشرتی نظام ہے، اس معاشرتی نظام میں ایک تو سمجھ لیں کہ اگر میں یوں کہوں کہ ہمارے ہاں جو ویسٹرن اس وقت سوسائٹیز ہیں، بہت اچھا انہوں نے نظام بنایا، جو بھی پیچھے جتنے بھی تجربات کیے، اور ان تجربات سے جو بھی سیکھتے سیکھتے اگر ایک طرف سود کو ختم کر دیا جائے اور ایک طرف جوئے کی لت کو ختم کر دیا جائے، دوسری طرف یعنی چار چیزیں اگر فکس کر دی جائیں تو یہ اسلامی نظام بن جائے گا۔ اور دوسری طرف جو ہے یہ جنسی جذبات کے ذریعے، جنسی پوری جو سمجھ لے انڈسٹری ہے جس سے وہ کمائیاں ہوتی ہیں، وہ چاہے ٹی وی کے اوپر، فلم کے اوپر، یا پروسٹیٹیوٹس کا بزنس، کچھ بھی ہو۔ اور چوتھی جو ہے سمجھ لیں، چوتھی سمت میں وہ جو منشیات اور اس سے ریلیٹڈ جتنی آمدنی ہے، تو یہ پورا کا پورا نظام ایک اسلامی نظام میں تبدیل ہو جائے گا، جو کہ ابھی ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن باقی ساری چیزیں اس نظام کے اندر بہت پرفیکٹ ہیں۔ تو یہاں پہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ حافظ ناموس زن، یعنی یہ جو عورت ہے اور یہ جو خواتین کا جو پردہ ہے، ناموس زن، اگر یہ جو عورتوں کی جو پردے کی جو حفاظت ہے، اس کی ناموس کی حفاظت، اس میں ظاہر ہے اس کی کفالت آتی ہے، اس میں اس کی عورت کے جو حقوق ہیں سارے وہ آتے ہیں، اس میں اس کے مہر کے اور دوسرے سارے جو معاملات قرآن نے دیے ہیں عورتوں سے ریلیٹڈ وہ آتے ہیں، لیکن اصلاً حافظ ناموس زن سے مراد یہ ہوگی، اور مرد آزما مرد آفرین، یہ کس کے ذمے؟ مردوں کے ذمے ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جو پردے کا نظام ہے، کہ یہ جو معاشرتی نظام ہے، اس میں اگر وہی ہم نے کہا کہ اس میں جو ایک اینٹ ہے، سب سے بڑی اینٹ وہ ہے پردہ، اس میں ایک پردہ تو یہ ہے کہ پورے معاشرے میں ایک پردہ ہو، اسلام یہ چاہتا ہے، اور اس کی ذمہ داری مردوں کو دیتا ہے کہ مرد یہ کام کریں گے۔ اور پورے معاشرے کا پردے سے کیا مراد ہے؟ کہ عورت جب گھر سے باہر جائے تو وہ واقعی فقیر نہیں بن کے جائے، کہ کسی کو، یعنی ایک تو ہم تو کپڑے وپڑے چھوڑو، اس پہ جو عبایا ہو وہ بھی پھٹا پرانا، بغیر استری کا، پیبند لگے ہوئے، کہ کوئی اس کو دیکھے بھی تو اس کو اس کے اندر کوئی اٹریکشن نہ آئے، میں چہرے کا بھی پردہ ہو، اور بالکل جو ہے وہ کوئی جو ہے افلاطون قسم کی شخصیت بن کے باہر نکلے، وہ کسی کو اس کو دیکھ کر لوگوں کو صرف وہ کوئی عجوبہ ہی لگے، وہ تو بس اسی سے اس کو اٹریکشن نہیں ہو سکتی مرد کو، ورنہ تو وہ جس حلیے میں بھی باہر نکلے گی، جس عمر میں بھی ہوگی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وہ فتنے کا سبب بن جائے گی دوسروں کے لیے۔ تو ایک تو پورے معاشرے میں پردہ ہو، جس میں کالج مردوں کے الگ ہوں، عورتوں کے الگ، اسکول، ہسپتال اور دوسرے جو ادارے ہیں، تو پورا معاشرتی نظام جو ہے اس کے اندر، اور یہ ذمہ داری مردوں کی ہے۔ اور آج ہمارے ہاں لیکن مرد کیسے ملتے ہیں؟ وہ تو چاہتے ہیں وہ عورت جب ہمارے دوستوں میں جائے، بیوی، تو وہ ایسی جو ہے وہ ہاٹ لگ رہی ہو کہ وہ میرے سارے دوست جو ہیں ہاتھ ملتے رہ جائیں، کہ جی اوئے ہوئے یہ جو میرا فلاں دوست ہے وہ تو کیا مزے اس کے ہیں، وہ تو ملائی کھاتا ہے، اور ہماری بیویاں دیکھو۔ تو ہر شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں
یہ زور زبردستی کر رہا ہوتا ہے تو کہ اس نے ایسے بن کے نکلنا ہے. وہ بیوی کو یہی کہتا رہے گا کہ جی کیا پہلوان لگتی ہو، کیا تمہارا رنگ ایسا، یہ کہ فٹ رہے اور اپنے آپ کو ایسا بنا کے باہر نکلے کہ میرے دوست ہاتھ ملے. یعنی الٹ، شیطان نے اس کو الٹ پٹی پڑھائی. اور گھر کی چار دیواری میں کیسے رہے، یہ تو ہم نے باہر کا بتایا. جب زیادہ تر عورتیں کہیں گی، اسی لیے قرآن کہتا ہے بھئی باہر نکلنے کی ضرورت کیا ہے تمہیں، گھر میں ٹک کے بیٹھو، کیوں مٹکتی پھرتی ہو ادھر ادھر، مردوں کے کام ہے مردوں کو کرنے دو. ہم نے ان کی ساری ذمہ داریاں خود لیں اور ان کو کیا حوالے کیا، ان کو ٹی وی فلموں کے حوالے کیا. وہاں وہ اپنی ساری لذت کا سامان حاصل کرتے ہیں، وہ انہی کے لیے سارے لذت کا سامان وہاں میسر ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اصل میں جو ہیں وہ روحانی بیویاں ان کی کون کون سی ہوتی ہیں. آپ تو بس ایک جو ہے فزیکل باڈی کے صورت میں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ بس اس کام کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. تو گھر کی چار دیواری میں عورت پورے بدن کو ڈھانپ کر رکھے گی، صرف اس کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں کھلے رہیں گے. اور یہ جو پردہ ہے یہ ماں بیٹے کے لیے بھی ہوگا، باپ بیٹی کے سامنے بھی، ورنہ تو وہی ہوگا جو ٹرمپ نے اپنی بیٹی کے لیے کہا. اگر بیٹی جو ہے یہ آدھا لباس پہن کے باپ کے سامنے آئے گی تو باپ وہی کہے گا جو اس نے کہا. اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، ظاہر ہے وہ ایک مرد بھی ہے. تو وہ جب اس سے وہ انٹرویوز کرنے والے، اور وہ ایک ہی انٹرویو میں باپ کو بھی بلائیں گے بیٹی کو بھی بلائیں گے، بیٹی شارٹ سکرٹ پہن کے آئے گی اور اس میں وہ دوسری عورتوں کے بارے میں بول رہا ہے، تو اس بیچارے کی تو مجبوری ہے. جیسے ابھی وہ ریسنٹلی ایک انٹرویو میں ٹرمپ کو غصہ آ گیا جب اس نے اس سے کچھ ایسے سوالات کیے، تو بندہ کب تک رکا رہے گا. اور وہ یہی کہ میری تو کوئی ایسی ویڈیوز نہیں ہے نا، مطلب ابھی تک تو ظاہر ہے وہ سب کچھ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں لوگوں تک نہیں سامنے آئی ہیں، ابھی تک تو صرف ای میلز ہیں، باتیں ہیں. تو یہ جو گھر کی چار دیواری کا پردہ ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ جب تک وہ اور پورا معاشرہ نہیں ہوگا. تو اور بھی پردوں کے لیولز ہوتے ہیں، بس اتنی بات یہاں رکھ لیتے ہیں اس وقت. ظاہر ہے یہاں پردے پر تو بحث نہیں کرنی، لیکن کیونکہ زیادہ تر خواتین ہیں جو درسوں کو سنتی ہیں ہمارے یہاں، تو ان کو یہ قائل کرنا اور انہیں سمجھانا کہ وہ جو ایک خاتون ہے وہ اللہ کے اس بڑے نظام میں اس کا رول کتنا بڑا ہے. اگر ہم وہ ایک خاتون بن جائیں کہ جو کسی دوسرے مرد کو کسی بھی طرح سے کوئی دعوت نہیں دیتی، تو ہم نے اپنی زندگیوں کا مقصد حاصل کر لیا. اسی کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا. ہمیں تو یہ خلافت جی جنگوں میں لڑنا اور جا کے جی لوگوں کو یہ فلسفے، ہمارے یہ ذمہ داری نہیں تھی. ہاں جس کی ذمہ داری ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہو، جس کے پاس یہ سارے وسائل موجود ہوں، وہ کرے اس کام کو. تو موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے نے کوئی فغفور و خاقان فقیر رہ نشیم، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امیم. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. شمع عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہم سب اس میں شامل ہیں کہ ہمارے ایمان کی، اگر یہ ہماری جو گفتگو یہاں ہو رہی ہے اور جو تقاضا ہو رہا ہے یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے لیے جینے لگ جائے اور ہمارا ایمان اللہ کے ساتھ، یعنی ہر معاملے میں جس کا ہم تقاضا کرتے ہیں کہ چاہے وہ باپ بیٹی ہو، شوہر بیوی ہو، بہن بھائی ہوں، نند بھاوج ہو، ساس بہو ہو، کوئی رشتہ ہو، دو پڑوسی ہوں، دو دوستیں ہوں، استاد شاگرد ہو، اگر سب کا تعلق اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ہو جائے، اس کو ایمان کہتے ہیں. اس سے سب محروم ہیں. سب ایک دوسرے کے ساتھ صرف کس لیے تعلق رکھتے ہیں؟ اپنے کسی مفاد کے لیے. ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. بس شیطان نے ہم کو کہاں لگا کے رکھا ہے؟ یہاں لگا کے رکھتا ہے کہ بھئی بس کتاب اللہ کی، آج جی تفسیر میں گئے جی پوچھیں گی بہنیں آ کے بھئی یہ کیا بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئی.
کتاب اللہ کی ان کو ابھی یہ ایک درس میں جا کے تعویلات پوچھیں گی، پھر دوسرے میں جا کے پوچھیں گی، بس یہ ساری زندگی یہی کرتی رہیں گی۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں بس بحثیں کرتے رہو۔ اب اختتامی ہدایات ہیں ابلیس کی، تو آج ہمارا یہ آخری درس سمجھ لیں۔ توڑ ڈالی جس کی تکبیریں طلسم شش جہاد، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ اب یہ وہی جو تعبیلات ہیں ان کو کھولا جا رہا ہے کہ کن میں مسلمان الجھے ہوئے ہیں۔ اب ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، بس اللہ کی کہ جی اللہ کا قدیم ہے، حادث ہے، وہی جو ہم نے پہلے بھی ذکر کی کچھ باتیں، اس طرح کی بحثیں۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کی صفات، ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تابسات زندگی میں اس کے سب مہرے ہمات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کے خاطر یہ جہان بے ثبات، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، یہ ہے وہ بات، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کے احتساب، مست رکھو ذکر فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ در کر دو مزاج خانگاہی میں اسے۔ بس امت کو، لوگوں کو کس چیز میں محو رکھو کہ بس خانقاہی نظام، اللہ اللہ، صبح اٹھتے ہی بیٹھ جاتے ہیں جی، صبح شام کے اذکار لے کر، کتابیں لے کر، اور بس یہی ان کے صبح شام ہے۔ ٹھیک ہے ہم خود اس کے لیے تلقین کرتے ہیں، لیکن پہلے اس پورے ابلیسی نظام کو انسان سمجھے اور پھر پورے شعور کے ساتھ اللہ کے سامنے جو ہے وہ اللہ سے پناہ طلب کرے، اور پھر اس ایک تو یہ ہے کہ انسان ٹھیک ہے جب اس کو ذکر کا وقت ہے اسے ذکر کرے، ان اذکار کو جس وقت ضرورت ہے، جب پانی پی رہا ہے تو اس وقت پانی کی دعا پڑھے گا، وہ یہ نہیں کرے گا کہ صبح اٹھ کے ساری کتاب کو ایک ساتھ پڑھ لیا اور اب اس نے کہا کہ جی میں نے صبح شام کے اذکار کر لیے تو میں محفوظ ہوں۔ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو درد ہوا ہے کمر میں، سر میں، اس وقت ہی آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور 3 دفعہ بسم اللہ پڑھا ہے اور پھر 7 دفعہ وہ جو درد کی دعا ہے پڑھی ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے کوئی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہے اپنی بیماری کو، تو پہلے تو آپ اللہ کی پناہ دل میں طلب کر رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، پھر اس کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ اس طرح یاد کرنے کی، پڑھنے کی دعائیں ہیں۔ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، کسی نئے گھر میں، کسی نئی عمارت میں، نئے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ دعا کریں گے اعوذ بکلمات اللہ التامات کلہن من شر ما خلق۔ آپ کو کسی جگہ جادو اور اس طرح کی چیزوں کا خطرہ ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس کا جو ڈنر تھا، میں کچھ لمحوں کی تاخیر کے بعد گفتگو کرتی ہوں۔ اچھا جی، جو ہم گفتگو کر رہے تھے تو اسی شعر سے ہم شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ مجھے یاد آ جائے گی۔ تو ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب، مست رکھو ذکر فکر و گاہی۔ ہاں جی، یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کہیں آپ کو، یعنی جادو اس طرح سے کبھی بھی کسی کی زندگی میں نہیں آتا کہ پہلے آپ کو خط آئے گا اور پھر جادو کے لیے آپ دعا پڑھیں گے، بلکہ جب آپ کو ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ دنیا میں یہ جو کچھ بھی اس وقت شر کریٹ کیا جا رہا ہے، پیچھے تو اس کے جادو ہوتا ہے اور سامنے اس جادو کے لیے ہمیں ظاہر ہے وہ کوئی 2 بالیں ہوتی ہیں جس کو وہ جادوگر گھماتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے 12 بالیں ہیں،
تو پیچھے وہ کوئی ایبرا گڈیبرا کچھ پڑھ کے کوئی الفاظ اس نے استعمال کیے ہوتے ہیں. تو انسان کو ایک دفعہ سمجھ آ جائے یہ سسٹم کہ جی میں ٹی وی کھولنے لگی ہوں، خبریں دیکھنے لگی ہوں، سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ آئی ہے، تو وہاں انسان فوری طور پر جادو سے بچنے کی دعا جو ہے اس طرح کی دعاؤں کو پڑھے. رات کو اس کو جیسے اعوذ بکلمات اللہ تامہ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین و یحضرون، جہاں اس کو یہ گمان ہو کہ کئی کوئی چیز میرے سامنے نہ آ جائے، مجھے کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. جیسے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں ان کو، کوئی شیڈو نظر آتی، تو یہ دعائیں ہیں. یہ صبح شام یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتاب کھول کے صبح شام ان چیزوں کے ساتھ وقت لگائیں، ان الفاظوں کو اپنے دماغ کی ہر سیل کے اندر محفوظ کریں، جسے ہم کہتے ہیں یاد کرنا، اور بوقت ضرورت یہ ہماری زبانوں پر ہوں. صرف زبانوں پر نہ ہو، پھر ہم اپنے ہر دوسرے کو جس کو جگا سکتے اس کو جگائیں، اسے بتائیں کہ کوئی 100 200 250 کی چیزیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنی لمبی لمبی کتابیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں، میں کسی کو اس سے وہ نہیں کر رہی بدزن یا اس کے سامنے ان باتوں کی، میں کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دعاؤں کی کتابوں میں ہوتی ہیں، ان کو آپ صبح شام کے اذکار سمجھ کے پڑھ لیں. لیکن کچھ دعائیں جو ہیں جسے ہم کہتے ہیں رقیہ کی دعائیں ہوتی ہیں، یعنی شفا کی نیت سے کوئی چیز پڑھنا یا حفاظت کے لیے جب آپ پڑھتے ہیں اسے رقیہ کہتے ہیں. تو وہ اس محل اور اس موقع پہ پڑھنے کی دعائیں ہوتی ہیں. تو ہمیں مست رکھو اسے ذکر فکر صبح گاہی میں. اسے صبح اٹھتے ہی اسے کس چیز کی فکر ہو؟ جی جابوں پہ جانا ہے، بس یہ جی اٹھے کھایا پیا، یہ دھڑم لیٹ ہو گئے، اپنی گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر یہ ادھر مارا جا رہا ہوتا ہے، وہ ادھر مارا جا رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں گھروں میں صبح ہوتی ہے، سب کو جلدی ہوتی ہے، عورتوں کو بھی جی جی جاب شروع کرنی ہے، ابھی میرا کلائنٹ آنے والا. یہ کہانیاں ہی کہانیاں سنتے رہو، مست رکھو ذکر و فکر گال صبح. یعنی یا تو وہ دیندار ہوں گے جن کی پہلے بتائیے تو وہ بھی ان کی اپنی کہانی، اور یا پھر یہ ہوں گے بے دین لوگ جو دنیا دار عناصر کے پرانے کھیل میں الجھے ہوئے، ان کی اپنی کہانی. دونوں ہی شیطان کی چال میں آئے ہوئے ہیں. تو پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. بس اس کو کس چیز میں پختہ کر دو؟ اسی خانقاہی نظام میں. جو یہاں سے نکلیں گے بھی، ابھی ہم یہ بتائیں، یعنی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں عربی کی کلاسوں میں آتے ہیں، جب ہم عربی سکھاتے، ابھی ان دنوں میں تو کلاسز میری فی الحال پوسٹ رکی ہوئی ہیں، تو جی ہم شروع کرتے ہیں 200 اسٹوڈنٹ سے، اتنے 250 اسٹوڈنٹ ہمیں رجسٹر کریں گے، مشکل سے چلو 100 سوا 100 آ گئے. وہ بھی صرف ایک مہینے کے اندر اندر اس کا گراف بھی 50% پہ آ جاتا ہے، اور کلاس ختم ہوتی ہے تو کوئی 30 40 ہی بس بچے ہوتے ہیں. وہ بھی بھائی ہم پورے اپنی جان خون اپنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو دے چکے ہوتے ہیں ان کلاسوں کو، تو پھر جا کے اتنے ہمیں ملتے ہیں. اور وہ بھی اس کے بعد جیسے ہی کلاسوں سے نکلتے ہیں وہ بھی اللہ ان کو بھی وظیفے چاہیے. ابھی جی ایک میں وظیفہ اس کلاس میں اگر ابھی اس درس میں کر دوں تو 5 میسج تو میرے پاس ضرور ہوں گے کہ جی وہ ذرا دوبارہ بتا دیں وہ فلاں چیز کا وظیفہ جو بتایا. تو بس ہمیں، حالانکہ ہم اس بات سے وہ منع نہیں کر رہے لوگوں کو کہ بھئی قرآن سے علاج کریں ان سب، لیکن پہلے جو بیسک باتیں ہیں ان کو انسان سمجھے. اس نظام کو جو ہے اس کے کم از کم آپ اگر اس نظام میں، اللہ کے نظام میں، یہ اللہ کی دنیا ہے، اس میں آپ کوئی مددگار ثابت نہیں ہو سکتے اللہ کے، تو کم از کم شیطان کے مددگار مت بنے. یہ نہ ہو کہ آپ اس کے یعنی اللہ کے مخالفین کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نظام کی مدد کر رہے ہوں. اور اگر یہ ہوا تو پھر تو اس کے بعد کس نے بچنا ہے؟ اس سے کوئی بھی نہیں بچے گا. تو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. اور اب بدھ سے جو ہے ہمارا جو ریگولر درس ہوتا تھا ہر ہفتے کا، انشاءاللہ وہ جس میں ہم ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک جو منتخب نصاب ہے اس میں
کچھ اسباق پڑھ چکے ہیں، باقی گفتگو وہیں ہوگی۔ تو بدھ والے دن سے ہر ہفتے وہ درس ہوگا، اور انشاءاللہ سون جو ہے میں نے مفتی مسعود ظفر جو ہیں صاحب ان سے میں نے بات کی ہے، تو ایک دفعہ آپ سب کی دہرائی کے لیے ان احادیث سے ہم دوبارہ گزر لیں گے، اس لٹریچر سے جسے ہم علم الفتن کہتے ہیں، تو وہ لٹرل جو حدیث میں جو حدیثیں ہیں، تو انشاءاللہ سون آپ کو اس کا بھی میسج ملے گا، تو وہ ہم 2 یا 3 دن یا 4 دن کا وہ ایک سیشن رکھیں گے، جس میں وہ انہوں نے جو اپنے 100 سوال اور اس کے 100 جواب کی صورت میں ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں کوشش کر رہی ہوں، وہ جیسے ہی ہوتا ہے تو آپ کو اسی گروپ پہ اس کا میسج ملے گا۔ باقی ویڈنسڈے والے دن میرا جو ریگولر درس ہے اسی ٹائم پر جو ہمارے ہوتا تھا، وہ اب انشاءاللہ اس ویڈنسڈے سے ہم اس کی جو ہے شروعات کریں گے۔ تو یہیں تک آج کے درس کو رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم